ہم کچھ دوست ایک کرکٹ ٹیم بنا کر کھلے میدان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے تو ہماری نظر سامنے بنے ایک خوبصورت بنگلے پر پڑی۔ ہم شہر سے اپنی چھٹیاں گزارنے اپنے رشتہ داروں کے گاؤں گئے تھے۔ پھر ہم سب دوستوں نے پلان کیا اور گاؤں سے کافی دور کرکٹ کھیلنے کے لیے نکلے۔ اتنی سنسان جگہ پر یہ بنگلہ، ہم حیران رہ گئے۔ خیر، سب دوست کہنے لگے چلو چھوڑو اس بنگلے کو، ہمیں کیا، کرکٹ کھیلتے ہیں۔ پھر ہم کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ احمد نے زور سے چھکا لگایا تو بال سیدھی سی بنگلے کے اندر جا گری۔ میں نے اپنے دوست قاسم سے کہا تم ہماری ٹیم میں سب سے چھوٹے ہو، پھر بنگلے کے اندر تم کود جاؤ گے تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ قاسم نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے تم میں سے کوئی چلا جائے۔ میں نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے، اتنا خوبصورت بنگلہ ہے، پھر باہر گیٹ پر تالا بھی لگا ہوا ہے، جاؤ جا کر گیند لے آؤ۔ شاباش، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔ گیٹ کے پاس رک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر لوہے کے گیٹ پر کسی طرح چڑھا اور اندر کی جانب کود گیا۔ ہم باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک دوست نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا، یار 15 منٹ ہو گئے ہیں اور قاسم ابھی تک نہیں آیا، جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا مسئلہ ہے، اسے گیند نہیں مل رہی یا پھر کہیں وہ اندر پھنس تو نہیں گیا، ہمیں ایسے اسے اندر اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پھر ہم سب دوست کافی پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو چل کر سب دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم سب لڑکے اس گیٹ کے پاس جا کر زور سے قاسم کو پکارنے لگے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم کافی فکر مند ہو گئے تھے، شام ہونے والی تھی، آدھے گھنٹے سے اوپر گزر چکا تھا پر قاسم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ہم سب گیٹ پر چڑھے اور بنگلے کے اندر کود گئے۔ اندر جا کر ہم سب دوست بت بنے حیرت سے عجیب و غریب اور خوفناک مناظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ جگہ جگہ بڑی بڑی مکڑیوں کے جالے جو پورے گھر میں پھیلے ہوئے تھے اور کہیں پر کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ گھر میں عجیب و غریب شکل کی ڈراؤنی تصاویر بنی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر خوفناک طریقے سے مسکرا رہی ہیں۔ ہم سب اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ قاسم کو چھوڑ کر واپسی کے لیے مڑے ہی تھے۔ ایک خوفناک چیخ کی آواز پر ہم سب ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑے۔ پھر ایک اور خوفناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ قاسم تھا جس دانت کافی لمبے اور بڑے بڑے نکیلے تھے، منہ سے گھراہٹ کی آوازیں نکال رہا تھا اور ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ ہم اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ ہم اپنے قدم پیچھے کو ہٹانے لگے جبکہ وہ مسلسل ہماری جانب بڑھتا چلا رہا۔ پھر میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا قاسم تمہیں کیا ہوا ہے، چلو آؤ یہاں سے چلے، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ ہم ابھی خوف سے ان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ گھر کی دیواروں پر ٹنگی خوفناک تصاویر چڑیلوں میں بدل گئی، عجیب طریقے سے ہمیں ڈرانے لگی۔ اب تو ہماری حالت مرنے والی ہو گئی، کسی کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ہمیں قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھنی چاہیے۔ پھر میں نے زور زور سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی، جبکہ قاسم اسی خوفناک صورت کے ساتھ کھڑا ہمیں گھور رہا تھا، مگر اب وہ ایک جگہ ساکت کھڑا تھا۔ پھر میں نے ہمت کرتے ہوئے ورد کر کے اس پر پھونک مار دی، وہ فوراً نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اصلی شکل میں آ گیا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا جلدی سے اسے اٹھاؤ اور نکلنے کی کوشش کرو، ہم شاید جناتی محل آ گئے ہیں۔ سب آگے بڑھے اور قاسم کو اٹھانے لگے۔ اچانک وہ تصاویر والی چڑیلیں ہماری طرف بڑھنے لگی۔ اب تو ہمیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ ہمیں اپنے پیچھے خوفناک قہقہوں کی آوازیں آنے لگی، مگر کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دی۔ پھر ہم سب بھاگ کر گیٹ کی طرف گئے اور گیٹ کے اوپر چڑھ کر کودنے ہی لگے تھے کہ کسی اندیکھی طاقت نے ہم سب کی ایک ایک ٹانگ پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچا، مگر ہم سب نے مضبوطی سے دروازے کو پکڑا ہوا تھا۔ ہم سب قرآن پاک کی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنے لگے اور قاسم درود پاک پڑھنے لگا۔ جیسے ہی ہم نے تلاوت شروع کی اور درود پاک پڑھنا شروع کیا، ہم سب کی ٹانگیں آزاد ہو گئی اور ہم سب تیزی سے نیچے کود گئے اور اس خوفناک گھر سے دور ہوتے چلے گئے اور وہاں سے ایسا بھاگے کہ گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ پھر سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم اس خوفناک گھر سے زندہ بچائے۔ پھر ہم سب نے عہد کیا کہ ہم آئندہ کبھی بھی بند گھروں میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں کسی دوسری مخلوق کا قبضہ بھی ہو سکتا ہے۔